السلام علیکم۔ آج 28 ربیع الثانی 1447 ہجری مطابق 20 اکتوبر 2025 عیسوی، دن پیر بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے شریعت انفارمیشن سروس کی 1001ویں نشست۔ عنوان ہے مصیبت کے وقت شرعی ہدایت۔ مخاطب کریں گے عالی جناب محترم ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ حالات یکساں نہیں رہتے۔ کبھی انسان خوشی میں رہتا ہے، کبھی غم میں رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ دو طرح کے حالات آتے ہیں، یا تو وہ راحت میں رہے گا یا پھر مصیبت میں رہے گا، یا تو ان کے ساتھ آرام ہوگا یا پھر تکلیف ہوگی۔ ان دو حالتوں کے علاوہ کوئی اور حالت نہیں ہے، یا تو آرام یا تکلیف، یا تو راحت یا مصیبت۔ اسلام نے سارے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آرام اور راحت کے وقت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، تو نہ مسجدیں یاد آئیں نہ خدا یاد آئے، اور جب مصیبت آ جائے تو اس وقت لمبی چوڑی دعا کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے مسلمانوں سے شکایت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کا عجیب مزاج ہے، جب ہم دیتے ہیں تو ہم انہیں یاد نہیں آتے، اور دعا میں مزہ نہیں آتا۔ کہیں اگر امام صاحب دعا 1 منٹ دیر کر دیں تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی گویا، اور مسجد سے ایسا نکلیں گے گویا کہ سینٹرل جیل سے نکل رہا ہے۔ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عریض۔ جب انسان کو ہم آرام دیتے ہیں تو یہ غربا اور یہ حاجت مند یاد نہیں آتے، دعاؤں میں انہیں لطف نہیں آتا، تنہائیوں میں خدا کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر کہیں کچھ تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے
تو اتنی لمبی چوڑی دعا، فذو دعائن عریض، قرآن کریم کا انداز دیکھیے، فذو دعائن عریض، لمبی چوڑی دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ گویا کہ قرآن نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب آدمی خوشحالی میں ہو تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کریں۔ اگر کوئی آدمی خوشحالی میں یاد کرتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ غم کے حالات میں بھی، مصیبت کے وقت میں بھی ہم تمہاری دعاؤں کو رد نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے اگر انسان خوشی میں ہو، حالات اچھے ہوں، گھر میں خوشحالی ہے، کشادگی ہے، اللہ روزی دے رہا ہے، بلکہ روزی کی برسات ہے، صحت ہے، عافیت ہے، تو اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی اپنی آمدنی میں سے، انکم میں سے غربا اور مستحقین کو دیتے رہنا چاہیے۔ اس سے آپ کی آمدنی اور انکم محفوظ رہے گی۔ دل لگا کر کے دعا کرنی چاہیے خوب، کہ اللہ تیرا شکر ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں پہ سائبہ نہیں ہے، مولا آپ نے ہمیں ذاتی مکان دیا، اللہ آپ نے ہمیں ذاتی عمارت میں رکھا ہے، ہمیں اپنے پاؤں کے بل آپ نے چلایا ہے، اور ہماری پاؤں میں قوت آپ نے دی ہے، یہ تیرا کرم نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہے آرام کے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے بھی ہو اور عمل کے ذریعے بھی ہو۔ اور اگر کبھی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو انسان کو اللہ کا ڈر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں اللہ کے جانب سے خیر ہوگا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم۔ بہت مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ایسا ہو جاتا تو بہتر ہوتا، یہ کام ہو ہی جاتا تو بہتر ہوتا، یہ مصیبت نہ آتی تو بہتر ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن نے کہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں بھی ہم عافیت کا پہلو ہم نکال لیتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے جانب سے یہی میرے حق میں بہتر ہوگا ابھی فی الوقت، اور ان مسائب پر جو اللہ کے جانب سے ہے، ان مسائب پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ۔ جب انسان کو مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، اور اس مصیبت کے وقت میں، مصیبت سے مراد ہے کوئی بیمار ہو گیا یا گھر والے بیمار ہو جائیں، ایک پر ایک مصیبت آ رہی ہے، ملازمت چھوٹ گئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تجارت پہلے سے چلتی ہوئی کم ہو گئی، ختم ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی اولاد میں اور گھروں میں، یا کسی طرح کی اس طرح کی پریشانی، قرآن نے کتنا جامع انداز میں بیان کیا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے رب کا شکوہ کرنے کے بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو جو اچھا لگا اس کو میرے حق میں اس نے وہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم غیب سے ان کے لیے نصرت کا اور خوشحالی کا انتظام کریں گے، اور جو ابھی فی الوقت پریشانی ہے یہ پریشانی بہت جلد ہم ختم کر ڈالیں گے۔ تو صبر اور شکر ان دونوں کے درمیان ایمان دائر ہے، لہذا یہ دو حالات ہیں، ان دونوں حالات کے درمیان انسان رہتا ہے، اور ان دونوں حالات میں انسان کو خوش رہنا چاہیے اور اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ جب انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اسی میں خیر ہوگا، تو آپ اندازہ کیجئے، کبھی تجربہ کیجئے کہ مصائب کا ہجوم ہے، اور ان مصائب کے ہجوم میں جیسے ہی آپ کا تقدیر پر ایمان ہو جائے گا، ویسے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ دل میں ٹھنڈک اتر رہی ہے اور قلبی طمانینت کا احساس ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرام، راحت یہی اللہ کی نعمت ہے، حالانکہ شریعت نے یہ تصور دیا ہے کہ نہیں، مصیبت بھی اور تکلیف بھی یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اور اس سے تو گناہ ہوا ہے، خطائیں ہوئی ہیں، معصیت ہوئی ہے، بلکہ معصیت میں ڈوبا ہوا ہے، تو اللہ تعالی دنیا میں ہی ان کی خطاؤں اور ان کی معصیت کی سزا مصائب کی شکل میں دے کر کے پاک اور صاف کر کے اللہ اسے دنیا سے اٹھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بسا اوقات انسان موت سے پہلے معذور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، لوگ کیا کیا باتیں نہیں بناتے ان کے بارے میں کہ یہ اپنی گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، بد نصیب ہے، بد قسمت ہے، فلاں ہے۔ ارے یہ کہنے والا کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو لگام دے، کسی کی تکلیف اور مصیبت پر خوش ہونے کے بجائے اور اس طرح کے تبصرے کرنے کے بجائے انسان کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دور کر کے یہ کہنے والے کو اس مصیبت میں ڈال دے اور گرفتار کر دے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی لمبی تکلیف میں ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بدظن نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی جانب سے گویا کہ اس نے اس کے بارے میں خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور جب کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ پر، نافرمانی پر، معصیت پر اس کے ڈور کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آتی۔ فرعون کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا۔ کہیں ایسا ہم نے سوچے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، کتنا کاروبار چل رہا ہے ان کا، فلاں آدمی بہت برا ہے، شرابی بھی ہے، کتنا اللہ نے خوشحالی دی ہے۔ یہ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب انسان کسی بندے کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کی مصیبتوں پر یہاں گرفت نہیں کرتا، اور نہ کوئی مصیبت، اور نہ اس کی گناہوں پر اور اس کی معصیت پر گرفت نہیں کرتا،
بلکہ خوشحالی عطا کرتا ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں عذاب عظیم میں گرفتار کر دیتا ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک بڑے مقام کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی جنت میں ایک بڑے مقام کا، جنت میں داخلے کا بھی اور بڑے مقام کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کا عمل ایسا نہیں ہے جو اسے اس مقام کا مستحق بنا دے. فیصلہ تو اللہ نے کر لیا، تو اللہ تعالی اس کو کچھ مصائب میں، بیماری میں، تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ان مصائب پر یہ صبر کر کے اس اعلی مقام کا مستحق بن جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کو جب تھوڑا بھی کوئی غم پہنچتا ہے، تھوڑا بھی، یہاں تک کہ لوگوں نے مثال دی ہے کہ آپ کی گاڑی کی کنجی دائیں ہاتھ میں ہے، دائیں جیب میں ہے، اور آپ نے سوچا آپ نے اپنا ہاتھ بائیں جیب میں ڈال دیا تو لمحے بھر کے لیے آپ کو چابی نہیں ملی. پھر آپ نے وہ چابی کے لیے جب دائیں جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو مل گئی. اس لمحے بھر کے لیے جو آپ کو صدمہ پہنچا، جو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف پہنچی، اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے. یہاں تک کہ کسی آدمی کو اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کنکر چبھ جائے، کوئی غم، کوئی پریشانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا کفر اللہ بہا من خطایا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت تک آنے والی امت کو آپ نے تسلی دی اور آپ نے بے سہارا نہیں چھوڑا. حضور نے اپنی امت کے افراد کو بے سہارا نہیں چھوڑا. مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. آپ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. آپ نے فرمایا میری امت کے افراد کو اگر قیامت تک کے لیے خدا پر ایمان رکھتا ہے، کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی غم آ جائے، اپنے کاروبار کے سلسلے میں، ملازمت کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہہ دی اور وہ صبر کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صبر کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. بلکہ دوسری روایت جو ترمذی کی، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ صبر کرنے کی وجہ سے جو اللہ تعالی دنیا میں صبر کی وجہ سے جو اس کے نام اعمال میں اللہ تعالی جو ثواب لکھتا ہے، قیامت میں جب یہ گنہگار اس ثواب کو دیکھے گا، ثواب کا ذخیرہ تہجد کا اجر نہیں ہے، اشراق کا نہیں ہے، تسبیحات کا نہیں ہے، یہ اوابین نہیں پڑھی انہوں نے، یہ جو اجر عظیم ہے، پہاڑوں کے برابر جو ثواب دیکھے گا، یہ صرف اس کا ثواب ہے کہ اس کو کسی نے کوئی بات کہہ دی، صبر کیا، کوئی تکلیف پہنچی، صبر کیا، شکوہ اپنی زبان پر نہیں لایا، تو ایک اجر عظیم کا ذخیرہ جب دیکھے گا اور لوگوں کو جو اللہ کے جانب سے جو اجر مل رہا ہوگا تو لوگ سوچیں گے اے کاش کہ دنیا میں ہماری جو چمڑی ہے، ہماری جو جلدیں ہیں، قینچیوں سے کاٹ لی جاتی اور ہم اس پر صبر کرتے، اور آج اس کا بدلہ ہمیں اللہ کے یہاں ملتا. یعنی چھوٹی موٹی مصیبت نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے جانب سے، یہاں تک کہ قینچیوں سے ہماری جلدیں کاٹ لی جاتی اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر صبر کی توفیق دیتا. تو آج ہم یہ دیکھتے،
آج ہمیں اس کا اجر ملتا۔ عام طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے عالم میں بڑا گھبراتا ہے، بیماری کے عالم میں کچھ بھی اگر ہو گیا بیماری کے عالم میں، حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے، نعمت ہے، اور امتحان اور آزمائش کے لیے بھی کبھی کبھی انسان کو اللہ بیمار کرتا ہے کہ یہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا کہ اپنی تقدیر سے یہ شکوہ کرتا ہے۔ اور تیماردار جو ہوتے ہیں، حضور نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، اور تیماردار سے بھی یہ کہا کہ تمہارے گھروں میں تمہارے والد اگر ضعف کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، چلنا پھرنا نہیں ہو رہا ہے، انہیں دوا کھلانا پڑتا ہے، انہیں اٹھانا پڑتا ہے، ضروریات پوری کرنا پڑتا ہے، کرانا پڑتا ہے، اور جب بھی دوا کھلاتے ہیں تو جھنجھلاہٹ ان کے اندر ہوتی ہے۔ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو بہت سارے مصیبتوں سے انسان گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیمارداروں سے فرمایا کہ ان بیماروں کی عیادت کرنے پر اتنا ثواب ہے، عیادت کرنے پر، کہ آدمی اگر صبح عیادت کر لے تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور شام میں کوئی آدمی چلتے چلتے کوئی بیمار ہے کسی ہاسپٹل میں، ٹائم نکالنا چاہیے ہمیں، ساری چیزوں کے لیے، کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے بازو کے گھر میں اور فلیٹ میں کوئی آدمی بیمار ہے، ایک جھلک دیکھنے کی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ بے حسی کی بات ہے، انتہائی یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ ایک مسلمان کا یہ حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ آئے تو آدمی ہاتھ بٹائے اس میں۔ چلتے چلتے آپ نے کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے 2 جملے بول دیے، 2 بول ہم بول دیں ان کے لیے، تو اس سے ان کا سینہ پھول جاتا ہے۔ آپ سے پیسہ کوئی نہیں مانگ رہا ہے کہ ہمیں پیسہ دو لا کر کے، قرضے نہیں مانگا جا رہا ہے آپ سے۔ چلتے چلتے ایک جھلک آپ گئے، بیٹھے 2 منٹ، اور آپ نے ان کے لیے کچھ 2 حوصلے کی باتیں اگر آپ کہہ دیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شام میں کوئی آدمی عیادت کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم صبح تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جب ایک معمولی عیادت کرنے میں یہ ثواب ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو مسلسل بیمار کی جھنجھلاہٹ کو برداشت کرتا ہے، جو مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کے لیے کتنا اجر عظیم ہوگا ان کے لیے۔ اس لیے بیمار کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ صبر کرنے کے بجائے مصیبتوں پر واویلا کریں، یا یہ کہ وہ آدمی مصیبتوں اور پریشانیوں سے وہ بے قابو ہو کر کے خودکشی کریں۔ خودکشی کرنا تو حرام ہے، کیونکہ یہ جان اللہ کی نعمت ہے، یہ آپ کی دی ہوئی نہیں ہے، آپ کی حاصل کردہ نہیں ہے، اللہ کے جانب سے امانت ہے آپ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا عضو جس کو دینے کی وجہ سے آدمی تکلیف میں پڑ جائے تو ایسا عضو گفٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے آنکھ ہے، آنکھ کا عطیہ نہیں دے سکتے کسی کو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ آپ کو امانت دی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ گردہ اگر ہے، گردہ، اور اس میں اللہ کے نظام ہے 2 گردے ہیں،
کوئی آدمی رشتہ دار ہے، کوئی اپنا ہے، اور ایک گردے پہ کام چل سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، تو اب ایک گردہ دینے کی اجازت ہے. یہ یاد رکھیے اچھی طرح. جس کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑ جائے وہ نہیں دے سکتے. قرآن نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہوگا. اگر زہر سے اپنے آپ کو مارا ہے، جس چیز سے مارا ہے، اور قیامت تک وہ اسی طرح اپنے آپ کو بار بار مارتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہو جائے. آج کل تو لوگ جان دینا آسان سمجھتے ہیں. کوئی بات ہوئی، جھگڑا ہوا، خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی. یہاں تک کہ موت کی تمنا بھی کرنا جائز نہیں ہے. کوئی آدمی ٹھیک ہے خودکشی نہیں کریں گے، لیکن کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ موت کی تمنا کریں کہ اللہ ہم کو موت دے دیجئے، اے اللہ ہمیں موت دے دیجئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بہت زیادہ انسان تکلیف میں ہے تو آدمی صرف اتنا کہہ سکتا ہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ اگر میرے حق میں زندگی بہتر ہے تو زندگی دیجیے، اور اگر میرے حق میں وفات بہتر ہے تو وفات دے دیجیے، موت دے دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، عظیم نعمت ہے. اگر یہ بندہ خیر والا ہے، بھلائی والا، نیک ہے، تو اس کی زندگی جتنی رہے گی اور اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا. اور اگر یہ آدمی برا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اگلی زندگی میں، اگلے جو ایام ہے اس میں توبہ کی توفیق دے دے. باہر ملک میں اب ہندوستان بھی ہونے لگا. کیا ہے؟ بعض جب انسان بیمار ہوتا ہے، بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، لمبی بیماری ہے، جیسے کینسر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ آدمی بچے گا نہیں. مسلم ڈاکٹر نے کہہ دیا، تجربہ کار ڈاکٹر نے کہہ دیا، میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ بیماری اب شفا میں تبدیل نہیں ہوگی. ایک آدمی کوما میں چلا گیا ہے، مہینوں نہیں سالوں کوما میں ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ آدمی اسے رحم کے جذبے سے کوئی ایسا انجیکشن دے دے جس سے کہ ان کی سانس رک جائے، موت ہو جائے؟ یہ باہر ملک میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، فلاں میں ایسا کیا کرتے ہیں لوگ. اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے یوتھینیزیا، یعنی قتل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہم انجیکشن دے رہے ہیں مارنے کے لیے، رحم کے جذبے سے، تاکہ تڑپ تڑپ کر کے جان نہ دے، بلکہ رحم کے جذبے سے ہم اس کو ایک ایسی دوا دے رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے. اسلام کہتا ہے کہ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بیمار ہیں، جتنے دنوں تک وہ بیمار رہے گا گناہ جھڑتا رہے گا، اور تیماردار جب تک تیمارداری کرتا رہے گا اللہ ان کے نام اعمال میں ثواب بھرتا رہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت نہیں دی ہے یوتھینیزیا کی، جس کو انگلینڈ میں اور اسلام دشمنوں نے اور آج کل کے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ گویا کہ قتل بجذبہ رحم ہم کر رہے ہیں. نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی آدمی کو بیمار ہو گیا اور اس کا دوا اور علاج کرنے کی طاقت ہے اور وہ دوا کر سکتا اور پھر بھی دوا نہیں کر رہا، یہ بھی جائز نہیں ہے. بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا
کہ مصیبت جو آتی ہے، مصیبت کے وقت میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور یہ شریعت کی تعلیم ہے، شریعت نے اس کی تلقین کی ہے۔ ہمارے اکابر میں ایک صرف چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ غیر منقسم ہندوستان میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام ہے غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ 1896 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 1981 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کیسے صبر کرتے ہیں انسان، کیسے لوگوں نے کیا ہے، اس سے سیکھیے۔ ان کا ایک جوان لڑکا تھا، ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، بہت شدید بیمار ہو گیا، جوان تھا۔ آدمی جب اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹے کی لاش اٹھاتا ہے نا، تو ان کے دل سے پوچھیے کیا گزرتا ہے۔ زندگی میں دستور تو یہ ہے کہ باپ پہلے جائے، بیٹا بعد میں جائے، لیکن اگر باپ پر کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ اپنے ہاتھ سے اٹھانا پڑے اپنے جوان بیٹے کی لاش، تو ان کو پوچھئے کیا قیامت گزرتی ہوگی ایسے باپ پر۔ کس طرح ارمانوں سے انسان اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ ان کا بیٹا جس ہاسپٹل میں تھا، ڈاکٹروں نے لکھ کر کے دے دیا کہ مولانا جتنا کرنا تھا ہم لوگوں نے کر لیا، اب یہ آج شام تک کا مہمان ہے ہمارے اعتبار سے، اب ان کو آپ گھر لے جائیے۔ ڈاکٹر تو کہتا ہی ہے بسا اوقات۔ مولانا ان کو لے کر کے اپنے گھر آ گئے۔ اب ادھر ان کی امی بیٹی ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں، شام تک کا مہمان ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ دعائیں کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اللہ والے تھے، وہ بھی اپنے جوان بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر کے جو دل میں جو درد ہوگا اس کو کیا الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم تھا، اتنے میں اچانک کسی نے گھر میں دستک دیا۔ مولانا باہر نکلے، اس لیے کہ سب تو خواتین تھی وہاں، ایک ہی جوان بیٹا تھا۔ باہر نکلے تو دیکھا ایک بوڑھے میاں ہیں، ان کے ہاتھ میں عصا ہے اور سر پہ عمامہ ہے۔ الیک سلیک کے بعد مولانا نے پوچھا کیا بات ہے، ابھی آئے، کیا خیریت ہے؟ کہا کیا خیریت رہے گی مولانا، ہمارے گاؤں میں قادیانی آ گیا ہے، قادیانی مبلغ آ گیا ہے جو اللہ کے رسول کو آخری رسول نہیں مانتا، اور وہ آ کر کے لچھے دار تقریریں کر کے امت کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو مرتد بنا رہا ہے، ایمان سلب کر رہا ہے۔ آپ کے پاس آیا ہوں کہ جلدی آپ چلیں، مسلمانوں کی ایمان کو بچائیں۔ یہاں جوان بیٹا ہے کشمکش میں، وہاں ادھر سے اللہ کی دین کی حفاظت کا مسئلہ آ گیا ہے۔ مولا اندر گئے، بیوی سے کہا میرا بیگ تیار کرو، میرا بیگ تیار کرو۔ بیوی نے بیگ لیا، اٹھا کر کے ہاتھ میں تھمایا، سوچا کچھ کام ہوگا، کچھ سامان نکالنا ہوگا، بیگ لے کر کے سیدھا چلے ڈور کی طرف۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے جوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر کے بیٹے کا جنازہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم جا رہے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ہم منہ دکھا سکیں۔ آگے بڑھے، جوان بیٹا بول نہیں سکتا تھا، ان کے قدم کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے بیٹے کو۔ وہاں سے بہت ہی دھندلے لفظوں میں کہا، مایوس ہو کر کے کہ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ آج شام تک کا میں مہمان ہوں، آپ میرا کفن دفن تو کرتے ہوئے جائیں، اپنا بیٹے کا خود جنازہ پڑھ کے تو جائیں۔ بڑھتا ہوا قدم رک گیا،
پلٹے، اپنے جوان بیٹے کے پیشانی پر، رخسار پر بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ بیٹا کل قیامت میں حوض کوثر پہ ملاقات کر لوں گا، کل قیامت میں حوض کوثر پہ ملاقات کر لوں گا۔ یہاں ہمارے رسول کے دین کا مسئلہ آ گیا ہے، امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ آ گیا ہے۔ اس بوڑھے میاں کے ساتھ چلے، اس وقت یہ کار نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، انتظام نہیں تھا، بسوں پہ کس طرح لوگوں نے حفاظت کی ہے دین کی۔ بس اڈے پہ گئے، گاڑی پہ بیٹھے، بس پر بیٹھے، بہت انتظار کرنے کے بعد اب گاڑی کھلنے والی تھی کہ 2-3-4 لوگ نوجوان دوڑتے ہوئے آئے، حضرت اب آپ کے جوان بیٹے کی روح پرواز کر گئی ہے، بچے کا جنازے کی نماز تو پڑھاتے ہوئے جائیے۔ حضرت نے درد بھرے لہجے میں کہا جنازہ کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرض عین ہے، جاؤ میرے گاؤں والے سے کہو کہ میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھائیں، میں جا رہا ہوں اپنے رسول کی امت کی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اور سیدھا وہاں گئے، صبر، کون سا صبر کا سل انہوں نے اپنے دل پہ رکھا تھا، وہاں گئے، گاؤں میں جا کر، بہت ہی اختصار سے میں بول رہا ہوں، وہاں گئے اور جا کر کے وہاں ان سے مقابلہ کیا، دلائل دیے، جو مسلمان مرتد ہو گئے تھے پھر انہوں نے واپس کیا، وہ قادیانی مبلغ بھاگ کھڑا ہوا، اس کے کئی دنوں کے بعد جب واپس آئے اور اپنا گھر لوٹے تو ان کی بیوی قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی کہ جب آپ جا رہے تھے آپ کا بیٹے کو میں نے دیکھا، آنکھوں سے آپ کے راستے کو تک رہا تھا، قدموں کو گن رہا تھا، آخری وقت سلام کہا اور کہا کہ میرے ابو کو سلام کہہ دینا۔ مولانا وہاں سے چلے، ان کے قبر پہ پہنچے اور اللہ سے دعا کی، مولائے کریم میں تیرے رسول کی ناموس کے تحفظ کے لیے میں گیا تھا، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میں گیا تھا، مولا ختم نبوت کے صدقے میں میرے بچے کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ واپس آئے، رات میں عشاء کے بعد جب آرام کے لیے لیٹے، بچے کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ان سے باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ ابو میں بڑا گنہگار تھا، سوچ رہا تھا پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے آپ کے جو ختم نبوت کے لیے جو آپ گئے اور آپ نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے اس سفر کے صدقے میں اللہ نے میری بخشش فرما دی اور میری قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اس واقعے سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ارتداد پر یا اس طرح کے جو فتنے ہیں ان فتنوں پر کس طرح چوکنا رہنا چاہیے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عین جوان بیٹا موت کی لقمے میں جا رہا ہے اور وہ انہوں نے کس طرح اپنے پتھر رکھا ہے، سل رکھا ہے اپنے سینے پر، اور اللہ کی جانب سے جو تقدیر میں لکھا گیا جو فیصلہ ہے انہوں نے اپنے اس فیصلے پر رضامندی کا اعلان فرمایا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، میں ہر اس فیصلے پر راضی ہوں جو اللہ کیا کرتا ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی سبق خاموش بیان تھا آج مفتی صاحب کا، میں تو کنٹرول نہیں کر سکا، میرے آپ سے نکلے بغیر نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہم کو ایسی معلومات ملتی باتیں بتاتے ہیں،
اللہ ان کے علم میں اور ترقی دے، برکت دے، صحت دے۔ میں دراصل ایک اعلان کرنے آیا ہوں یہاں پر۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی جو ہے محفل 1100ویں ہے یہ شریعت انفارمیشن کی، اور گزشتہ پیر کو 1000ویں محفل ہو چکی ہے، نشست ہو چکی ہے۔ اسی ضمن میں 1000ویں نشست کے ضمن میں آئندہ پیر کو جبکہ 102 رہے گی تو اس کا خصوصی پروگرام منعقد ہونے والا ہے۔ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ انتظامی کمیٹی جامع مسجد عالیہ سانچہ توپ حیدرآباد محفل شریعت انفارمیشن سروس کی 1000ویں نشست کے ضمن میں تاریخی و خصوصی پروگرام زیر نگرانی غلام یزدانی سینئر ایڈوکیٹ، کنوینر محافل عالیہ، صدر کمیٹی مسجد حاضہ منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں تینوں محافل کے مقررین کرام کی شال پوشی و تہنیت پیش کریں گے۔ آپ تمام سامعین و اہل علم سے میں احباب شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ بتاریخ 27 اکتوبر 2025 عیسوی بروز پیر بعد نماز عصر بمقام کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری۔ نوٹ: نماز مغرب کا وقفہ رہے گا، اس کے بعد میں بھی کچھ اگر پروگرام کا سلسلہ جاری رہا 1-2 آئٹم پیش ہوئیں گے، اور نماز عشاء کے بعد فوری انشاءاللہ ہم تاہم عشائیہ کا انتظام رہیں گا۔ ہم تاہم کی خواہش کی جاتی ہے آپ تمام حضرات۔ میں ادباً تمام مقررین سے، سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس روز ضرور تشریف لائیے اور شرکت کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اے اللہ جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، خصوص کر ہمارے والدین، ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار، سارے اساتذہ صاحبان، افسران صاحبان، جو بھی ہم سے متعلق ہیں، خصوص کر میرے مولا جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے درجات میں بلندی عطا فرماتے ہوئے ان کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے، اور ہم سب جو بقید حیات ہیں ان سب کو توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لیں، اور بقیہ زندگی کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار سے جوڑ دے۔ جن کی روزی میں کمی ہے میرے مولا ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ اے اللہ جو جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہیں ان کے اسباب بنا دے میرے مولا۔ یہ کام ہرگز تیرے فضل و کرم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ سرپرستوں کی مدد فرما، ان پر رحم فرما، کرم فرما، حسب منشا رشتے لیا دے، اور خوب محبت والے بختور مبارک شادیاں کروا دے، شاد و آداب کر دے میرے مولا۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہماری